کائی قبیلے میں بیٹھے سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین اور بالا خاتون گونچا سے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں گھوڑے کی ٹانگیں تیز ہوتی ہیں اور ان کی زبان مضبوط ہوتی ہے، بحران کپوس بجاؤ۔ بحران کے کپوس بجاتے ساتھ سپاہی رقص کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بحران نظم گاتے ہوئے کہتا ہے ہماری جانیں ان زمینوں کے لیے وقف ہیں، آئیے ہاتھ پکڑ کر پہاڑوں کی طرح شانہ بشانہ کھڑے ہوں، آؤ میرے بھائیوں ایک مضبوط مٹھی کی طرح متحد ہو کر کھڑے ہوں تاکہ یہ زمینیں تقسیم نہ ہو سکیں۔ زندہ باد میرے لوگوں زندہ باد۔ پورا قبیلہ ان الفاظ کو دہراتا ہے، زندہ باد میرے لوگوں زندہ باد۔ بحران کی نظم آگے بڑھتی ہے، وہ کبھی ہار نہیں مانتا چاہے مر جائے، خواہ وہ بہت سے مشکلات سے گزرے، وہ بہادر لوگوں کی قربانیوں کے بدلے مر سکتا ہے لیکن ہار نہیں مان سکتا۔ کوئی ترکوں کو شکست نہیں دے سکتا، ترک کبھی ہار نہیں مانتے۔ ایک بار جب پرچم ہوا میں لہراتا ہے پھر کبھی زمین کو نہیں چھوتا۔ زندہ باد میرے لوگوں زندہ باد، زندہ باد میرے لوگوں زندہ باد۔ کہ اسی دوران گونچا اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ علاؤالدین گونچا کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نظم کے اختتام پر عثمان صاحب سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئی کو تاکر عثمان صاحب کے کان میں کہتا ہے ہم نے وزیر کی جگہ ڈھونڈ لی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بحران کے ساتھ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی آئیکوت اور بحران اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر گونچا اپنے خیمے میں پہنچتی ہے جہاں پہ گولچا بچوں کے کپڑے سنوارنے میں مصروف ہوتی ہے۔ گونچا اس سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے گولچا؟ تو گولچا کہتی ہے بالا خاتون نے یہ بھیجے ہیں، یہ انہوں نے الچم خاتون کے بچے کے لیے تیار کیے تھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا غصے میں اس سے کپڑے لے لیتی ہے اور کہتی ہے گولچا تم کیا کہہ رہی ہو؟ مردہ بچے کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی، کیا تم نہیں جانتی؟ تم بدقسمتی لاؤ گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا وہ سارے کپڑے جھولے میں ڈال دیتی ہے اور پھر جھولا اٹھا کر خیمے سے باہر کی جانب چل پڑتی ہے۔ گولچا مسلسل اس سے کہہ رہی ہوتی ہے ایسا مت کرے خاتون، ایسا مت کریں، کہ اسی لمحے علاؤالدین وہاں پہنچتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے گونچا تم کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو پیاری؟ مگر گونچا جھولے کو آگ میں جلا دیتی ہے۔ علاؤالدین جھولا بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر گونچا اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے اور کہتی ہے علاؤالدین چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، یہ بدقسمتی ہے، اسے جلنے دو۔ دیکھتے دیکھتے جھولا جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ گونچا مزید کہتی ہے ان کپڑوں پر الچم کے آنسو تھے، میں نے اسے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو علاؤالدین کہتا ہے میں تمہارا ڈر سمجھ سکتا ہوں، میں تمہیں سمجھتا ہوں لیکن تو گونچا ایک دم سے کہتی ہے نہیں علاؤالدین تم نہیں سمجھ سکتے، تم میں سے کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رونے لگ جاتی ہے اور روتے روتے چلی جاتی ہے۔ علاؤالدین گونچا سے کہتا ہے جاؤ اور گونچا کا خیال رکھو۔ بیگم خاتون اپنے قبیلے میں بیٹھی خنجر تیز کر رہی ہوتی ہیں کہ اس میں یوسف وہاں آتا ہے اور اس خنجر پر کئی نشان دیکھ کر پوچھتا ہے کیا یہ کئی خنجر نہیں ہے؟ پھر خنجر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ تو بیگم خاتون خنجر لیتے ہوئے کہتی ہے یہ عثمان صاحب کی یادگار ہے۔ یوسف پوچھتا ہے آپ جانتی ہیں عثمان صاحب کو؟ تو بیگم خاتون کہتی ہے بھائی عثمان صاحب صرف امن کی بات کرتے ہیں۔ یوسف قدرے غصے سے کہتا ہے بہن کس امن کی بات کر رہی ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھائیان صاحب امن پہ غور کر رہے ہیں اور دیوان میں آپ واحد خاتون ہوں گی؟ بیگم خاتون پوچھتی ہیں تم پریشان کیوں ہو؟ یوسف کہتا ہے وہ کمینہ آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے جو میرے خلاف کھڑا ہوگا اسے وہی ملے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ لیکن عثمان صاحب، یوسف ایک دم سے کہتا ہے اس کا خیال ہے کہ کیشلی شاہ کی سرداری کو اپنے قابو میں کر لے گا، آج امن اور کل بیت۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہے یوسف رکو، ابھی ہمیں اچھے سے سوچنا ہوگا۔ یوسف کہتا ہے اس کے علاوہ کراسی گرمیان اور جاندار کے ہوتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم عثمان صاحب کو منتخب کریں گے یا نہیں۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے یوسف میں نے ابھی تک اپنے آخری الفاظ نہیں کہے۔ یوسف جانے لگتا ہے کہ بیگم خاتون اسے روکتے ہوئے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ عثمان صاحب کی ایک کنواری بیٹی بھی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں علاؤالدین بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ارحان اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی گونچا کیسی ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے الچم اور اس کے بچے کی موت نے اسے بہت متاثر کیا ہے بھائی۔ تو ناظرین یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارحان کی بیگم اور بچہ دونوں مر چکے ہیں۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے جب سے اس نے اس لمحے کا مشاہدہ کیا ہے وہ ہمارے بچے کے لیے بہت ڈرتی ہے، میں آپ کے زخم پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا تھا بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ تو ارحان کہتا ہے انشاءاللہ تم اپنے بچے کو بحفاظت اپنی گود میں اٹھاؤ گے۔ اس پہ علاؤالدین کہتا ہے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ۔ کیا آپ کو ہولوفیرا کے بارے میں کوئی خبر ملی؟ ارحان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں بھائی ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کچھ ہوا اس کے بعد کیا ہولوفیرا مجھے قبول کرے گی؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے وہ یقیناً کرے گی، کیوں نہیں کرے گی بھائی، آپ کی محبت کے بارے میں سب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے میں فاطمہ کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟
اس کے ہاتھ میں شربت دیکھ کر اورحان کہتا ہے اپنے بھائیوں کا اتنا خیال ہے کہ ان کے لیے شربت لے کر آئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں شربت لے لیتے ہیں۔ اورحان پوچھتا ہے بہن تم کیا چاہتی ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ کہتی ہے آپ فوراً سمجھ گئے ہیں، شربت کے بدلے میں آپ دونوں بابا کو راضی کریں گے، اگلی جنگ میں بھی شامل ہوں گی۔ مگر علاؤالدین کہتا ہے نہیں، بابا کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر فاطمہ اورحان کی جانب دیکھتی ہے تو اورحان کہتا ہے تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ تو فاطمہ کہتی ہے کیا آپ نہیں کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں جانتے؟ مجھے میرا شربت واپس دیں۔ مگر وہ دونوں نہیں دیتے اور اورحان کہتا ہے تو تم بڑی ہو گئی ہو اور جنگ میں شامل ہونا چاہتی ہو، کیا تم اپنے بھائیوں سے شربت واپس دو گی؟ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں سے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فاطمہ ان دونوں کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے میں کبھی اس چال میں نہیں پڑوں گی، میں اب وہ بچی فاطمہ نہیں ہوں، ہوشیار رہیں ہوشیار۔ تو اورحان کہتا ہے مجھے ایک خیال آیا ہے، ہم تمہیں غازی کی لکڑی کی تلواروں میں سے ایک دے دیتے ہیں، تم ان کے ساتھ لڑ سکتی ہو اور غازی کے ساتھ تربیت بھی لے سکتی ہو۔ ایک جانب سے بالا خاتون اور عثمان صاحب اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بالا خاتون کہتی ہیں انہیں دیکھو ماشاءاللہ۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے زخموں پہ مرہم رکھنا جانتے ہیں۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں ایسا ہی ہے، لیکن اورحان پہلے جیسا نہیں رہا، وہ اداس ہے، کاش ہولو پھرا کی کوئی خبر آ جائے تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھ گچھ کی ہے بالا، ہولو پھرا اب ایک خانقاہ میں رہتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اگر ان کی قسمت میں ملنا لکھا ہوا تو یہ ضرور ملیں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں گونجا ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں وہ اپنے بچے کے لیے خوفزدہ ہے عثمان، بچے کی پیدائش اچھے سے ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاروان سرائے میں وزیر عمر سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور سپاہی سے پوچھتا ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ ترکمانوں کے علاقے سے گزرنے والی نہر سے اندر داخل ہو گئے ہیں وزیر حضرت۔ یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی خط وزیر عمر کو دیتا ہے، جبکہ باہر کھڑکی سے کوئی نقاب پوش گزرتے ہیں۔ سپاہی وزیر عمر سے کہتا ہے نہر کا ایک حصہ بورسا تک اور دوسرا نیکیا کی حدود تک جاتا ہے۔ یہ سن کر وزیر عمر کہتا ہے دونوں سروں پر سپاہی بھیجو، ہوشیار رہنا، انہیں بیدار مت ہونے دینا۔ اس کے ساتھ ہی نقاب پوش بڑی خاموشی سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کھڑکیوں میں سے وزیر عمر کے سپاہیوں کا کام تمام کرتے ہیں۔ البائی بھی ایک جانب چھپ کر کھڑا ہوتا ہے اور اگلے لمحے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا ہے۔ وزیر عمر کے سپاہی کرتے مرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی لاشوں کو بھی ٹھکانے لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ کچن میں موجود باورچی کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اندر موجود وزیر عمر کہتا ہے وہ سے بادل جو عالم اسلام پر چھائے ہوئے ہیں وہ غائب ہو جائیں گے۔ اگلے لمحے سلیبی باورچی کے بیس میں کھانا لے کر آتا ہے، مگر سپاہی وزیر عمر سے پہلے ہی اس سے کھانا لے لیتا ہے اور کہتا ہے اب تم جا سکتے ہو۔ اپنے ساتھی کا اشارہ ملتے ساتھ ہی وہ سلیبی باورچی خنجر پھینک کر کھانا لے جانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر عمر کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور سلیبی بلندی پر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وزیر عمر کے بہت سے سپاہی مارے جاتے ہیں اور ایک سلیبی جیسے ہی وزیر عمر کی جانب بڑھتا ہے بلندی پر سے البائی اس کے سامنے کود جاتا ہے اور اگلے لمحے خنجر سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ البائی کی جنگی مہارتیں قابل دید ہوتی ہیں اور وہ شاندار انداز میں خنجروں کا استعمال کرتا ہے۔ وہ تنے تنہا وہاں موجود تمام سلیبیوں کو مار گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر عمر بھی حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی البائی پردے کے پیچھے سے اوجل ہو جاتا ہے اور وزیر عمر ایک سلیبی سپاہی کے گلے سے سلیب اتارتے ہوئے کہتا ہے سلیبی کمینے۔ اس لمحے اس کا سپاہی اس کے پاس آ کر کہتا ہے وزیر حضرت کائی آ رہے ہیں، سلیبی بھی واپس آ سکتے ہیں، چلیں یہاں سے۔ مگر وزیر عمر کہتا ہے نہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ باہر سے برہان اور رائکوت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیچھے سے البائی چھپ کے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔